السلام علیکم دوستو، حیات الصحابہ کی سیریز کا ہمارا یہ دوسرا چیپٹر جاری ہے، اور اس سیریز کے پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے صحابہ کو دعوت کی ترغیب دی اور دعوت کے لیے ابھارا، اور آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے دل میں دعوت کو لے کر کتنی تڑپ تھی، اور ان کے دلوں میں اس بات کی کتنی تڑپ اور کڑھن تھی کہ لوگ کس طرح سے اللہ کے کلمے کو پڑھ کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائے۔ دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ حیات الصحابہ کی اس سیریز کے ہر ایک ویڈیو کو بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ دوستو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی میں اگر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ آئیے اب ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھ لے۔ حیات الصحابہ جلد اول، مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل میں دعوت کا درد و غم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک لڑائی کے سفر سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جائے اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں جائے۔ چنانچہ ایک بار سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی بیویوں کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرے اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی، تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہو کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ تو ان سے آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر اونی خیمے میں ضرور داخل کریں گے۔ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے، اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہیں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک دن رات پہنچتے ہیں یعنی ساری دنیا میں یہ دین ضرور پہنچے گا، اور ہر کچے اور پکے گھر میں اللہ اس دین کو ضرور داخل کریں گے، ماننے والے کو عزت دے کر اور نہ ماننے والے کو ذلیل کر کے۔ چنانچہ اسلام اور اسلام والوں کو اللہ عزت دیں گے اور کفر کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجھے تستر کی جیت کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ قبیلہ بکر بن وائل کے 6 آدمی دن سے لوٹ کر مشرکوں سے جا ملے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ بکر بن وائل کے ان 2 آدمیوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، وہ لوگ اسلام سے پھر کر مشرکوں سے جا ملے تھے، ان کا علاج تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ لوگ صحیح سالم میرے ہاتھ آ گئے ہوتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، اگر وہ آپ کے ہاتھ آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ وہ اسلام کے جس دروازے سے باہر گئے تھے میں ان پر اسی دروازے سے واپس آ جانے کو پیش کرتا، پھر اگر وہ اسلام کی اور واپس آ جاتے تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لیتا، ورنہ انہیں جیل خانے میں ڈال دیتا۔ حضرت عبد الرحمن قاری کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی اور سے ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے لوگوں کے حالات پوچھے جو اس نے بتائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا کوئی عجیب و غریب بات تمہارے یہاں پیش آئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، یہ عجیب بات پیش آئی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر پھر کافر ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا کہ اسے بلوا کر اس کی گردن اڑا دی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اسے 3 دن قید کیا تھا اور ہر دن اسے 1 روٹی کھلائی اور اس سے توبہ کرائی؟ اگر تم ایسا کر لیتے تو شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ کے دین میں واپس آ جاتا۔ اے اللہ، اس موقع پر میں موجود نہیں تھا اور نہ ایسا کرنے کا میں نے حکم دیا تھا، اور اب جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا ہے میں اس سے راضی بھی نہیں ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا اس نے کئی بار کیا، کیا اس سے اسلام قبول کیا جائیں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ جواب لکھا کہ جب تک اللہ لوگوں سے اسلام قبول کرتا رہے تم بھی اس سے اسلام قبول کرتے رہو، اسی لیے اب اس پر اسلام پیش کر کے دیکھو، اگر وہ قبول کر لے تو اسے چھوڑ دو ورنہ اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت ابو عمران جونی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عیسائی راہب کے پاس سے گزر ہوا، آپ وہاں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے راہب کو پکار کر کہا یہ امیر المومنین ہے۔ اس نے جب جھانک کر دیکھا تو اس پر تکلیفیں اٹھانے، مجاہدہ کرنے اور دنیا سے بے تعلق ہو جانے کی نشانیاں دکھائی دے رہی تھی، یعنی مجاہدوں کی زیادتی کی وجہ سے بہت خستہ حال اور کمزور ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیے تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ مت روئے، یہ تو عیسائی ہے، مسلمان نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سے لوگ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہیں، گریں گے دھدکتی ہوئی آگ میں، یعنی کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاض کرتے ہیں، اللہ کے یہاں کچھ قبول نہیں ہوتی، اسی لیے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے۔ مجھے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تھکا دینے والی محنت کر رہا ہے اور اتنے مجاہدے برداشت کر رہا ہے، لیکن مر کر بھی دوزخ میں جائیں گا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے یہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے، میں آپ کے کمنٹ کے لیے منتظر ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے، اور اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہو تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرے، کیونکہ آگے اس حیات الصحابہ کی روحانی سیریز میں ایسے واقعات بھی آنے والے ہیں جسے سن کر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پچھلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، آپ اسے کلک کر کر وہ ویڈیو دیکھ لے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔